43 سے ابتدا کریں گے۔ قرآن کریم ہمیشہ سامنے رکھا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، مومنو، یا اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربو، نہ قریب جاؤ، کس کے؟ الصلاۃ، نماز کے۔ کس حالت میں؟ وَأَنْتُمْ، اور تم سکارا، نشے میں ہو، مست ہو، مدہوش ہو، یا تمہیں ہوش نہ ہو، اپنے حواس میں نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو، جان لو، تمہیں پتا ہو، ما، جو تقولون، تم منہ سے کہتے ہو، جو زبان سے آپ بول رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو تو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اور دوسری کنڈیشن کیا بتائی؟ ولا جنوبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا، مگر عابری، عبور کرنے والے۔ عابرن واحد ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبور کرنے والے مراد مسافر، سفر کرنے والے، سبیل، راستے کے، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، اغتسل یغتسل، اغتسال مصدر ہے اس کا، غسل کر لو تم۔ اور نہ جنابت کی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ مگر یہ کہ تم مسافر ہو، حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو پھر مسائل ابھی بتائیں گے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لو۔ اور اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ واہ، اور ان، اگر کوں تم ہو، مردہ، مریض ہو، بیمار ہو، او، یا علی سفرن، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء، یا آئے ہو تم، احدن، کوئی، منکم، من پلس کم، تم میں سے، کوئی، من الغائط، من سے، اور غائط کا معنی ہوتا ہے بیت الخلاء، واش روم، ٹائلٹ وغیرہ، او، یا لامستم، یا تم نے مس کیا ہو، یا تم نے مباشرت کی ہو، یا تم نے چھوا ہو، جمع کیا ہو، کن کو؟ النساء، عورتوں سے، فلم، پس نہ، تجدو، ملے تمہیں، پاؤ تم، کیا چیز؟ ما ان، پانی، ہاں اگر پانی نہیں ملے تو پھر فتیممو، تو تیمم کر لو، کس چیز کے ساتھ؟ صعیدہ، مٹی کے ساتھ، دھول کے ساتھ، جو سطح زمین کا بلند حصہ ہوتا ہے اس سے، طیبہ، پاک سے۔ کیسے کرنا ہے؟ فامسحو، پس مسح کرو، بوجوہکم، چہروں کا، منہ کا، کم، جمع کی ضمیر ہے حاضر کے لیے، اپنے چہروں کا، اور ایدی، اور اپنے ہاتھوں کا، کم، اپنے، تمہارے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ کیسے کرنا ہے؟ تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، عفواً، درگزر کرنے والا، غفوراً، بخشنے والا ہے۔ بے شک رب کریم بہت معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کیا لم نہیں، ترا، دیکھا تو نے، الم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتو، دیے گئے،
नसीबा हिस्सा, मिनल किताबी किताब से, यश्तरूना वो खरीदते हैं किस चीज को, दलालता गुमराही को, वयुरीदूना और चाहते हैं, आन तदिल्लुस सबील कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ, यानी सीधे रास्ते से तुम भी भटक जाओ। बामुहावरा तर्जमा, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताबों से हिस्सा दिया गया हो, वो खुद भी गुमराही खरीदते हैं और तुमको भी रास्ता से गुमराह करने का इरादा करते हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलम खूब जानता है, खूब वाकिफ है, किससे, बिआदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों से, खूब वाकिफ है, वकफा और काफी है, बिल्लाहि अल्लाह ताला, वलियन हमायत करने वाला, दोस्त, मददगार। इसके बहुत सारे माना होते हैं। वकफा और काफी है, बिल्ला अल्लाह ताला, नसीरा मददगार। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह तुम्हारा काफी कारसाज और काफी मददगार है। ये भी आप तर्जमा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को और तुम्हारे लिए अल्लाह हमायती काफी है और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला मददगार काफी है। वजाहत जान लेते हैं। आप जानते हैं कि अरब में शराब का इस्तेमाल तो आम था। अगर यक लख्त हराम कर दिया जाता तो मुसलमान बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो जाते, क्योंकि यकदम किसी भी बुराई को या किसी चीज को छोड़ देना आसान नहीं होता। तो इसलिए हकीम और अलीम रब्बे करीम ने इसकी हुर्मत के जो यानी शराब की हुर्मत के अहकाम तदरीजन नाज़िल फरमाए, आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनाया। यही तो इंसानी साइकोलॉजी है। इब्तिदा में तो सिर्फ इशारा कर दिया कि ये देखो मुज़िर है, नुकसानदेह चीज है। बाज़ जगह ये भी है कि इसके फवायद जो हैं वो थोड़े हैं, नुकसानात ज्यादा हैं। माइंड बनाया गया ना। तो जब ये आयत आई तो बहुत सारे लोगों ने वैसे ही शराब छोड़ दी, लेकिन मुकम्मल ममानत का अभी हुक्म नहीं आया था। तो इसका असर ये हुआ कि दिन में शराब के इस्तेमाल बंद हो गया और इशा के नमाज के बाद फिर लोग पी लिया करते थे। इस आयत का शानी नुज़ूल ये है कि एक रोज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के यहाँ साहबा किराम मदऊ थे। खाने के बाद दौरे शराब चला, तो जब वो इस के नशे से झूम रहे थे तो मगरिब की नमाज का वक्त आ गया। तो इमाम साहब ने सूरतुल काफिरून पढ़ना शुरू की और उस ही हालत में यानी बेहोशी की ही हालत में ला आबुदु मा ताबुदून की जगह आबुदु कह दिया, यानी आबुदु मा ताबुदून। इससे तो माना बिल्कुल चेंज हो गए। तो इस आयत में फिर बता दिया गया, ये आयत नाजिल हुई कि नशे की हालत में आप नमाज अदा नहीं करेंगे। इससे पहले आयत में आपने पढ़ा था कि कयामत के रोज अल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी का जिक्र गुजरा था ना, याद होगा। तो इस आयत में ये बताया गया कि अल्लाह ताला यानी बारगाह इलाही में हाजिरी के आदाब जो हैं वो क्या हैं। यहाँ इस आयत में आदाब सिखाए जा रहे हैं ताकि कयामत की हाजिरी भी आसान हो जाए। और ये बताया कि बाअदब और होशियार होकर उस अहकमुल हाकिमीन की खिदमत में हाजिर हो, मदहोशी की हालत में नहीं। यानी मदहोशी की हालत में हाजिरी आदाब शाहाना के खिलाफ है। तो आयत के इसी हिस्से में ये भी बताया गया कि दिल की हुजूरी के साथ साथ जिस्म की तहारत और पाकीज़गी भी लाज़िम है। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लेते हैं। महबूब करीम ने फरमाया कि अगर नमाज पढ़ते वक्त तुम पर नींद का गलबा आ जाए तो क्या करो, नमाज छोड़ दो, जाग कर सो जाओ
اور جب نیند پوری کرنے کے بعد مکمل ہوش و حواس درست ہو جائیں تو نماز ادا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ بالکل نماز چھوڑ دیں. اور ایسے ہوتا ہے نا، بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، بیماری ہے، سفر ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ بول کیا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ پہلے نیند پوری کرو اور تاکہ جو بولو اس کی سمجھ بھی آ جائے. ایک اور اس میں بات بتائے گی کہ بیوی سے صحبت کرنے کے بعد نہانا تاکہ فریش ہو جاؤ اور فریش ہو کے اللہ کے حضور آپ حاضر ہو جاؤ. اب یہاں پہ ایک معنی بتانا ضروری ہے کہ الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں نماز. بعض نے اس سے مراد مسجد بھی لی ہے. اگر مسجد کے معنوں میں ہم لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہ جاؤ. ہاں، اگر مجبوراً گزرنا پڑے، دوسرا کوئی رستہ نہ ہو، صرف اتنی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہاں سے گزر جاؤ لیکن ٹھہرو نہیں. اور نماز اگر لی جائے تو اس صورت میں مانا ہوگا کہ سفر کی حالت میں جنبی کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے غسل کی بغیر نماز پڑھ لے. ہاں، اس کی بھی شرائط ہے کہ اگر پانی میسر ہو تو یہ نہیں کہ سفر کی حالت میں تو لازم تیمم ہی کیا جائے، ایسا نہیں. پانی اویلیبل ہو تو غسل کرنا چاہیے. اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کی اجازت ہے. پھر اگر کوئی انسان بیمار ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ غسل کیا یا وضو کیا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو بھی تیمم کیا جائے گا. اور اگر مسافر ہے اور غسل کی ضرورت پڑ گئی، پانی کا ملنا دشوار ہے، یہ بھی یاد رکھیں پانی کا ملنا دشوار ہے تو تیمم کی اجازت ہے. پھر قضائے حاجت کے لیے دیکھیں الفاظ رب کریم نے کتنے آسان انداز میں استعمال کیے ہیں کہ تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جب آپ گفتگو کریں تو الفاظ کا چناؤ بڑا بہترین کیا جائے. اور کس سے کرنا ہے؟ سعید کا معنی آیا. سعید زمین کی بالائی سطح، خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو، اور مٹی ہو یا مٹی کی جن سب چیزوں سے مثلا پتھر، ریت وغیرہ سے تیمم جائز ہے. شرط کیا ہے کہ وہ پاک ہو تو اس سے تیمم کیا جائے گا. طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کریں، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر مارے جائیں. اگر ان کے ساتھ بہت زیادہ گرد لگ جائے تو پھونک کے یا ہاتھ جھاڑ کے کم کر دی جائے. اس کے بعد اپنے چہرے پر اور اسی طرح دوبارہ زمین پر ہاتھ مارے اور دونوں بازوؤں کی کونیوں تک ملے تو یہ تیمم آپ کا ہو گیا. اس ایک تیمم میں آپ جتنی نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو پانی نہ ملے. اور تیمم سے ہمارے اوپر دیکھیے اللہ نے بڑا احسان کیا. اور یہ اس وقت ابتدا ہوئی تھی، یہ آیت مبارکہ اس ٹائم نازل ہوئی تھی جب اما عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے شکریہ ادا کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کا بھی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت زیادہ نرمیاں ہوئی ہیں. اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جیسے ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اب یہاں پہ اگر سٹاپ کر دیا جائے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ تو کیا معنی بنتا ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو، قریب ہی نہ جاؤ. تو اس سے بتانا کیا مقصود ہے؟ مقصود یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں آیت مبارکہ کا، پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا. ابتدا میں یہ دیکھیں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ. اگر اس آیت کے ایک حصے کو لیا جائے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگ قرآن کریم کی آیات پوری نہیں درمیان سے لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر عجیب و غریب جو اپنے وہ دنائیاں جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور دلائل دے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو گناہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو تو دوہرا گناہ ہوتا ہوگا نا. ایک تو بے علمی کا
دوسرا یہ پڑھنے کا، تیسرا فارورڈ کرنے کا، اور پھر غیر یقینی جو کیفیت میں ہو نماز بھی ادا کی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہاں حکم کیا ہے وہ آپ جان چکے ہیں. نماز فرض ہے، حالت بیماری میں بھی منع نہیں ہے، حالت سفر میں بھی منع نہیں ہے، حالت جنگ میں بھی منع نہیں ہے، لیکن آدھا حصہ اگر لیا جائے تو کیا ہے، ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی حکم سنیں اس کی ابتدا میں اس کا شان نزول بھی دیکھا کریں اور پوری آیت بھی پڑھیں، اور کسی علماء کرام جو صحیح مستند علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کر کے تو پھر آپ یعنی تسلی حاصل کریں. آیت 44 کی وضاحت جان لیتے ہیں. یہود و نصارہ کو آسمانی کتب میسر تھیں، انہیں دی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان کتابوں کی اس نعمت کی قدر نہیں کی تھی، اور مال کے لیے اور عزت حاصل کرنے کی خاطر ان ظالموں نے احکام الہیہ کو نظر انداز کر دیا تھا. یعنی وہ احکام جو ان کی سعادت اور فلاح کے ضامن تھے، لیکن وہ اسی پر ان لوگوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک تو خود گمراہ ہوئے، دوسرا انہوں نے کیا کیا، تم لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے کوشاں رہے. اس کی طرف اشارہ ہے. اب بظاہر اگر مومنوں تمہارے یہ دوست بنتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. وہی رب کریم بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں جو تمہیں راہ حق سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تو ان سے خبردار رہو، ہوش میں آؤ، ان کے دامنے فریب میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہ بنو. رب کریم کو اپنا دوست اور مددگار بنو. رب کریم سے ہی اپنی مدد مانگو. جو احکام رب کریم نے دیے اس کی پیروی کرو. یاد رکھیے کہ اگر اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اللہ کی نصرت نصیب ہوگی تو پھر دنیا کا کوئی دشمن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کو اتنا نہیں پتہ جتنا اللہ کریم کو پتہ ہے. تو یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کافر مشرک یہ ہمارے دشمن ہے. اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے وہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور کامیابیاں آپ کی ہوں گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھو، کس نے منع کیا ہے، لیکن اصولوں کے تحت رکھنا چاہیے. جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی آتی ہے وہ کبھی دوستی آپ نہیں رکھیں. ہاں معاہدے کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خیال کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہوں گے تو ہماری معاشی لحاظ سے ہم لوگ ڈاؤن ہو جائیں گے، تو یہ آپ کا خیال ہے، یہ غلط خیال ہے. رازق اللہ ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون سے دشمن ہیں. جیسے شیطان ہے، مشرک ہے، اور یہود و نصارہ یہ آپ کے دشمن ہیں. ان کے بارے میں آپ کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا، آسمانی کتب ان کو بھی ملی تھی، ہم لوگوں کو بھی ملی ہوئی ہے قرآن کریم. تو جو انہوں نے حال کیا ہم نے وہ نہیں کرنا. انہوں نے ناقدری کی تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قدر کرنی ہے. ہم نے مال اور عزت کی خاطر احکام الہیہ کو تبدیل نہیں کرنا، نہ ہی نظر انداز کرنا ہے. عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو ابھی جو لوگ یہ آیات اندر سے لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے تھوڑا ہوش کے ناخن لیں. رسول اللہ کی امت کو اگر جوڑ نہیں سکتے ہو، توڑنے کا بھی آپ کو حق نہیں ہے. آج ہم لوگ متحد ہوتے تو اتنے ممالک کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کا ایک روب ہوتا، ایک شان ہوتی. چند ایک مسلمان تھے جن کا اتنا روب تھا کہ دشمن کانپتا تھا، اور آج مومنین کانپ رہے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے سے انجام دیں. تو خواہ مخواہ کے زور لگا کے اپنے مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اور آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی صحیح علم حاصل کریں. اگر آپ پراپرلی جو آپ کو آڈیوز جاتی ہیں
آپ سنتے رہیں گے، لوگوں کو فارورڈ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور قیامت والے دن بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔